بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، کل دوپہر 1:30 بجے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ اجلاس کتنا اہم ہے، دوسرا پاکستان کے دوست ممالک اس وقت اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اس اجلاس سے پہلے سردار اختر مہنگل کا ایک خط بھی سامنے آیا، تو صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ سب سے کروشل وقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے پہلے ٹیررزم کو فائٹ نہیں کیا اور کامیابی سے فائٹ نہیں کیا، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، ایک تو جو سکیل ہے انسرجنسی کا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا، وہ لینتھ اینڈ بریڈتھ آف 2 پروونسز وہاں پر پھیلا ہوا ہے، اور آج کے چیلنجز پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ پاکستان میں۔ ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں نا کہ عوام کی مدد کے، سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ اگر وہ مسنگ ہو، خدا نہ خواستہ مسنگ ہو جائے، تو پھر فوج جو ہے اس کی بھی کامیابی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ آج بدقسمتی سے پاکستان بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو موجودہ صورتحال ایک تو میں اسکیچ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صرف 5 دن کے جو واقعات ہیں یہ ہلا دینے کے لیے کافی۔ صحیح۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اس وقت دیکھیں خاص طور پہ وہ ملک اور وہ ممالک جو پاکستان کے لیے درد دل رکھتے ہیں، جن کے پاکستان سے مفادات ہیں، جن کی پاکستان کے ساتھ دوستی ہے، جن کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے، جن میں پاکستان کے لیے دلچسپی ہے، وہ ممالک خاص طور پہ چین، میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں، وہ سخت پریشان ہے۔ جو اس وقت صورتحال ایوالو ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ رپورٹ نہیں ہوا، 12 مارچ کو یہ احسان جعفر ایکسپریس جس دوران انفولڈ ہو رہا تھا، اس دوران جو چین کے نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان کے لیے، وہ آئے یہاں پر، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس میں جو ٹاپک آف ڈسکشن تھا، اور ادروائز چائنا اس سارے معاملے کو جو دیکھ رہا ہے، وہ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ اس ایریا کو اور ان ایریاز کو جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل رکھنے والے ایریاز ہیں، ان کو لو گو ایریا بنایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک پراکسی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اختر مہنگل صاحب کا لیٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم ٹورڈز دی اینڈ ڈسکس کر لیں گے کہ اختر مہنگل صاحب نے جو باتیں کی ہیں، کیا ان کے شکوے بجائیں، کتنے شکوے بجائیں، اور اس تمام یہ جو رکہ بازی، یہ خطوط، یہ خطاب، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اس میں سم ہاؤ جو سردار ہیں بلوچستان کے، ان کا لنک کیوں ختم کر دیتے ہیں آپ؟ صحیح۔ یہ مطلب ظاہر ہے کہ ہر مین سٹیک ہولڈرز جو صورتحال ہے نا وہاں پہ، ان میں بہت سارے شکوے بجا بھی ہیں۔ آپ جا کر دیکھتے ہیں صورتحال، کمپیریزن کرتے ہیں، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے جذبات کو، اپنی تمام چیزوں کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے نا، کچھ بنیادی سوالات ہم بھی رکھ دیں گے اختر مہنگل صاحب کا جو خط ہے اس کے اوپر۔ تو یہ صورتحال ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1:30 بجے کے قریب پارلیمانی جو کمیٹی ہے قومی سلامتی کی، اس کا اجلاس ہوگا، اس میں پارلیمانی لیڈرز ہوں گے، ان کے نامینیٹڈ نمائندے ہوں گے، جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے، ان کیمرہ سیشن ہوگا، عسکری قیادت وہاں پہ موجود ہوگی، بریفنگ دی جائے گی، سوال جواب ہوں گے، جو اس کا فارمیٹ ہوتا ہے۔ اور ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ باہر آ کے بھی آپ کو اس کی بہت زیادہ تفصیلات، یعنی کہ اوور آل سینس جو ہے وہ تو سمجھ آ جائے گی، لیکن کوٹ ان کوٹ بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید باہر آئیں، کچھ باہر آئیں اور کچھ باہر نہ آئیں۔ اور ایک پولیٹیکلی انتہائی ڈیوائیڈڈ قسم کا ایوان، جہاں پر ایک بڑی سیاسی جماعت اپوزیشن، اس کا یہ شکوہ ہے کہ ہمارے ساتھ الیکشن چوری کر کے زبردستی یہ حکومت بنائی گئی ہے، اس کا الزام بھی وہ ان کے اوپر لگاتے ہیں جو بریفنگ دینے والے ہیں۔ اور پھر اس الزام کے نتیجے میں اب یہاں جو صورتحال ہے، ایوان جس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے، وہاں پر ان کا یہ بھی شکوہ ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیونکہ فوکس حکومت نے ہمارے اوپر کیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے دہشت گردی یا دہشت گردوں کو جس طریقے سے ان کی سرکوبی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی۔ اس صورتحال کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا کروشل اجلاس ہے، اور اس وقت جو 5 دن کے واقعات ہیں، جعفر ایکسپریس سے آپ آنورڈ شروع ہو جائیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہلا کے رکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ میں صرف آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو مینشن کر دیتا ہوں کیا کچھ ہوا ہے۔ صحیح۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں دہشت گردوں کے حملے، یہ میں آپ کو پچھلے 48 گھنٹے سے 5 دن کی جعفر ایکسپریس سے آنورڈ آپ آ جائیں، اور یہ جو خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ صرف گزشتہ 48 گھنٹے کی خبریں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں دہشت گردوں کے حملے، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید۔ اس کی تفصیل میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کیا کیا ہوا۔ جنوبی وزیرستان کے دونوں اضلاع میں کل کرفیو نافذ، یعنی آج کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ نوشکی دلبدین شاہراہ پر سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، 3 اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید۔
रुकन सिंध असम्बली जहाँ महताब की गाड़ी पर फायरिंग, ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड जहाँ बहक। अगरचे ज़ाहिर है कि ये उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल उस लहर में जेलम वाला इंसिडेंट जो है उसको आप देख लें। तुरखम सरहद पर कशीदगी, तजारती गुजरगाह आज 23वें रोज़ भी बंद। आगे चलें, कोयटा में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से एहलकार शहीद, 5 अफराद ज़ख्मी। ये सिर्फ 48 घंटे की खबरें हैं और ये आपका सर पकड़ने के लिए काफ़ी, हिला के रख देने के लिए काफ़ी। यानी आप इस वक्त इकनॉमिकली जिस पॉइंट पर हैं जहाँ पर आपको सरमायाकारी की ज़रूरत है, यहाँ पर लोगों का कारोबार चले, इस तमाम चीज़ की ज़रूरत है, ऐन उस वक्त ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। और यहाँ पर मामला अब फॉर्म 45 या 47 की गवर्नमेंट से बहुत आगे है। कोई भी हुकूमत हो इस सूरत हाल में वो परफॉर्म नहीं कर सकती। और अगर आपका यहाँ पर अगर आप एक जो है वो कोहेरेंस के साथ, एक तरतीब के साथ एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ये जो स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च हुआ है, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर ये हमले शुरू हो गए हैं, ये आप उस चीज़ का इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे ममालिक ने, ख़ासतौर पे अमेरिका और इंडिया ने जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है बल्कि प्रॉक्सी एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को, तो वो अब हमारे अमन और उसको निकल रही हैं। अब ज़रा चीन के ऊपर आ जाएं। अब वैसे तो हम ज़ाहिर है कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में हमारे सफारतकार हैं, वहाँ पर आना जाना लगा रहता है, बात भी होती रहती है, मुलाकात भी, और ये कोई आज की बात नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है पाकिस्तान के हवाले से। ख़ासतौर पे वो, उनको ये भी अंदाज़ा है कि ये अगर वाइट पेपर सामने रख लेना तो अमेरिका से वो कुछ नहीं मिल रहा पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को रीजनल पार्टनर से मिल सकता है। ये रियलाइजेशन है भी, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिसी साज हैं उनको ये लगता है कि मजबूरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। और ज़ाहिर है कि आप कुट्टी तो नहीं कर सकते ना किसी मुल्क से कि अमेरिका से आप कोई खैराबाद कर लें। आपको एक बैलेंस बनाना है, आपको एक तवाज़ुन कायम करना है, लेकिन तवाज़ुन कायम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब चीन के जितने भी मफादात हैं, चीन और पाकिस्तान के जो मुश्तरका मफादात हैं, उनको जिस तरीके से डिलिबरेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टारगेट किया गया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, इस्लामाबाद में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, फिर सिंध में खसूसन कराची में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके ऊपर एक रिजेंटमेंट और एक ज़ाहिर है कि एक परेशानी, वो सब कुछ था। और फिर आपने उसका इजहार देखा कि उन्होंने जो काम वो नहीं करते थे वो बड़ी क्वाइट डिप्लोमेसी करते रहे हैं। ख़ासतौर पे दोस्त ममालिक के मुतालिक तो कभी भी आप नहीं देखेंगे कि उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट आए जो वहाँ पर किसी भी किस्म का एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्रिएट करे। लेकिन चीन ने अब ओपनली ये बात भी कहना शुरू कर दी आपको कि आप अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए। मामला इस नहज पर पहुँच चुका है। और अब जो चाइनीज़ कौंसल जनरल का बयान है और फिर ये जो नुमाइंदा खसूसी हैं, जो नुमाइंदा खसूसी की मीटिंग हुई है ना, वो मैं आपको बताऊं कि एम्बेसडर जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं अफ़गानिस्तान के लिए, एम्बेसडर सादिक साहब, मोहम्मद सादिक साहब, उन्होंने इसके हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि जो एम्बेसडर वी शाओयांग, चाइना के जो स्पेशल अनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के लिए, और अपने वफ्द के साथ वो इस्लामाबाद आए। और ये ऐन उस वक्त आया जब ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला मामला, यरगमाली मौजूद थे, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, 11 मार्च को, ये 12 तारीख को आए। अच्छा। उस वक्त ये इंसिडेंट शुरू हो चुका था। ज़ाहिर है कि ये प्लान्ड तो पहले होगा ना विज़िट, लेकिन जब वो पहुँचे हैं तो वो कोइंसाइड किया है कि यहाँ पर ऐन वो जगह बलूचिस्तान, वहाँ पर BLA जो चाइना को टारगेट करती है और मुतालबात में उन्होंने चाइना के हवाले से भी मामलात रखे थे, उस वक्त जो है वो यहाँ पर लैंड करते हैं। और उनकी जो डिस्कशंस हैं वो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, राइजिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स और उसका मखसूस जो फोकस था अफ़गानिस्तान पे, उसके मुतालिक बातचीत हुई। पाकिस्तान ने और चाइना ने दोनों ने TTP के हवाले से ETIM, BLA और ISKP, दाइश, खुरासान, बलोच लिबरेशन आर्मी और ये जितने भी TTP के मामलात हैं, इनके ऊपर डिस्कशन की और कमिटमेंट का इजहार किया। ज़ाहिर है कि दोनों ममालिक का ताल्लुक ऐसा है कि कमिटमेंट का इजहार किया गया। और फिर उसमें दे ऑल्सो डिस्कस्ड एंड एग्रीड ऑन होल्डिंग पेंडिंग मीटिंग्स ऑफ ट्राईलैटरल एंड मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स ऑन अफगानिस्तान, कि वो जो 3 तरफ़ा और सह अफ्रीकी और उससे ज़ायद जो बड़े प्रोसेसेस हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, उनके ऊपर बातचीत हो। चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन के हवाले से ज़ाहिर है कि ये डिटेल्स इतनी ही सामने आती हैं। फिर जो है इसके ऊपर जो चाइना के कौंसल जनरल हैं, उनकी अब ख़बर जो है वो सामने आ रही है कि वो उनसे सवाल होता है, वो कराची में जो चीन के कौंसल जनरल हैं यांग जोडोंग,
انہوں نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے اور مسافروں کو یرغمال بنا کر قتل کرنے کی شدید مذمت کی، اور جب ان سے سوالات ہوئے کہ بلوچستان میں ہوئی حالیہ دہشت گردی کے نتیجے میں پاکستان اور چین کے درمیان سیکورٹی تعاون کس قدر بڑھ سکتا ہے، چین کے قونصل جنرل نے کہا کہ ہم جعفر ایکسپریس پر حملے کے واقعے کو انتہائی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، اس دہشت ناک حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور چین ان لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہے جن کے پیارے اس واقعے میں مارے گئے، ایسے افراد سے بھی دلی ہمدردی کرتا ہے جن کے عزیز اس بھیانک حملے میں زخمی ہوئے۔ پھر چین کے جو قونصل جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر چین کا موقف واضح ہے، ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں اور دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اب یہ گفتگو ہے، ایون ادروائز آپ دیکھیں چائنا جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کو اوائڈ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پریشانی جو ہے وہ اب اس کا اظہار پبلک فورمز پر میڈیا کے ساتھ گفتگو میں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو واقعہ ایسا تھا کہ جس پہ مذمت اور یہ سب کچھ بھی آنا تھا، ظاہر ہے کہ چائنا بھی ان کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں جو ایک تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے جس کو بنیادی طور پر ایڈریس کرنا ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ یہ کسی لوکل انیشیٹو کے تحت نہیں ہو رہا کہ یہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کے تانے بانے جو ہیں وہ پھر جا کر عالمی بڑی بڑی ایجنسیز کے ساتھ جڑتے ہیں۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی صرف اپنے علاقے میں محرومیوں کا شکار بندہ جو ہے وہ اس کو اتنی ٹریننگ بھی مل جائے گی، اس کے پاس اتنا اسلحہ بھی آ جائے گا کہ وہ جا کر اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس کی ریکی بھی ہو جائے گی، اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں لے جا کے داسو میں کس جگہ پر ہم نے جا کے اٹیک کرنا ہے، جعفر ایکسپریس کو ہم نے کہاں پر روکنا ہے، پاکستان سٹاک ایکسچینج کا، کراچی میں کونسلیٹ کا، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر کیسے حملہ کرنا ہے، تو اس کے پیچھے آبویسلی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری، یہ سب کچھ بہرحال ایک بڑا کروشل وقت ہے جس میں یہ ملاقات ہوگی۔ اب آ جائیں آپ سردار اختر مینگل کے خط کے اوپر۔ انہوں نے خط لکھا ہے، ایک کھلا خط ہر اس شخص کے نام جو ہمیں سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مزاحیہ بات یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان صرف گوادر تک محدود ہے، گوادر کو نکال بھی دیں تب بھی بلوچستان بر صغیر کا سب سے زیادہ وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، مگر افسوس ریاستی بیانیے نے آپ کو اس سچ سے دور رکھا ہے۔ اب ذرا حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں ریکوڈک کی زمینوں میں سونا اور تانبا دفن ہے جن کی مالیت کھربوں ڈالرز میں ہے۔ اگر یہ وسائل بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہوتے تو شاید آج وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے۔ پھر سینڈک ہے جہاں کے خزانے نکالے جا رہے ہیں مگر ان کے وارث آج بھی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے پاکستان کو قدرتی گیس دی جس سے پورے ملک کے چولہے جلتے ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، معیشت پروان چڑھتی ہے، مگر اسی بلوچستان کے کئی گھر آج بھی اندھیروں میں ڈوبے ہیں، چولہے ٹھنڈے ہیں، بچے سردیوں میں ٹھٹر کر مر جاتے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جس نے پاکستان کو سمندر دیا، گوادر دیا جس پر آج سب کی نظریں ہیں، اقتصادی راہداری دی جس سے پورے ملک کے تاجروں کو فائدہ پہنچا، مگر یہی گوادر جہاں کے ماہی گیر آج بھی مچھلیاں پکڑنے کے لیے اجازت نامے مانگتے ہیں، روزی روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ بلوچستان نے سب کچھ دیا مگر خود ہمیشہ بھوک، محرومی اور لاپتہ افراد کے نوحے سنے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ جس زمین نے سب کچھ دیا اس کے لوگ آج بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ جس زمین نے پاکستان کو شناخت دی آج اسی کے فرزندوں کی قبریں بے نام ہیں۔ یہ وہی بلوچستان ہے جہاں ایک بیٹی اپنے باپ کے جوتے ڈھونڈتی ہے اور جب ان میں سے دھول نکلتی ہے تو وہ ایسی چیخ مارتی ہے کہ پورا بلوچستان اس کے ساتھ چیخ اٹھتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی ایک گھر نہیں بچا جس کا کوئی فرد لاپتہ نہ ہو، میرا اپنا گھر بھی نہیں۔ چلو وہ تو سب ایجنٹ ہیں، مگر میرا والد وہ جو بلوچستان کا پہلا وزیر اعلیٰ تھا، وہ جس نے آپ کے آئین پر حلف اٹھایا، جمہوریت پر یقین رکھا، ہر غیر آئینی طاقت سے لڑا، وہ جو مینگل قبیلے کا سردار تھا، اس کا بیٹا بھی لاپتہ ہو گیا، پھر بھی بلوچستان ہی غلط۔ اور جب انصاف مانگنے آتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ ہمدردی، پچھتاوا نہیں۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں؟ اور ہاں، بہت معذرت کے ساتھ، یہاں برابری صرف اس وقت آتی ہے جب کسی پنجابی کے خون پر مذمت کرنی ہو، ورنہ بلوچ کی چیخوں پر یقین تک نہیں آتا کہ یہ اسی ملک کے شہری ہیں۔ دوری خود پیدا کر کے پوچھتے ہو رو کیوں رہے ہو؟ یہ ملک ہمیشہ ہماری چیخوں پر بہرا بنا رہا، ہمیشہ ہمیں نظر انداز کیا، ہمیشہ ہمیں غدار کہا، اور اب وہی کہہ رہا ہے ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ آپ خوش ہوں یا ناراض، مجھے یہ کہنا پڑے گا، پاکستان بلوچستان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ آپ سب کے دل میں اتنی ہمدردی ڈالے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آج کا بلوچ نوجوان آپ سے بات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی وہ انا پرستی ہے جو آج بھی اسے اپنے مقام دینے کو تیار نہیں۔ اب اختر مینگل صاحب نے جو بات کی ہے اس میں
بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ ویسے تو ساری کی ساری بات ڈیبیٹیبل ہے, لیکن اگر آپ اس کو جب آپ آدھی بات کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کے شکوے بجا ہوں گے, آپ اپنے مطلب کی بات کریں گے, آدھی بات کریں گے, ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو خزانے ابھی نکلے نہیں, گوادر ابھی فنکشن نہیں ہوا, سی پیک ابھی جاری نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ہاں, سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے. تو اس سے فائدہ کس تاجر نے اٹھایا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ بات بالکل درست ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے, لوگوں کو وہاں پر تعلیم کی وہ سہولت میسر نہیں ہے, علاج کی وہ سہولت. تو سب سے بڑا سوال تو ان سرداروں سے بنتا ہے نا, 9 بڑے سردار تھے نا, ان سے بنتا ہے کہ انہوں نے کون سا ٹرسٹ قائم کیا جس کے تحت انہوں نے ہاسپٹل بنائے, کون سا ٹرسٹ قائم کیا جس کے تحت انہوں نے کوئی یونیورسٹی, کالج, اسکول بنایا. یہ بھی تو نہیں کیا. اگر اسٹیٹ نے نہیں کیا, اس سے بڑھ کر, اگر اسٹیٹ سے گھلایا تو پھر ان کو, یہ تو اپنے لوگوں کے زیادہ قریب. اس سے بھی بڑھ کر جی, انسرجنسی 2004 میں شروع نہیں ہوئی. انسرجنسی اکبر بگٹی کے ساتھ شروع نہیں ہوئی. انسرجنسی کی جب آپ تاریخ اٹھاتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی 1666 سے لے کے انسرجنسی چل رہی ہے بلوچستان میں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیولپڈ نہیں ہے, آپ اس کی تاریخ بھی پڑھ لیں. یہ ریسورسز رچ ایریا ہے, یہاں پر بہت ساری انٹرنیشنل قوتوں کی نظریں ہیں, ساری اپنی گیمز یہاں پر کھیلتی ہیں. وہ چاہے وہ ایران کے راستے داخل ہونے والے دہشت گرد ہوں, چاہے وہ افغانستان کے ذریعے آنے والے ہوں, وہاں پر جن جن لوگوں پر جیسی جیسی انویسٹمنٹ ہوئی اس کا بھی تو تذکرہ کریں. پاکستان بننے کے بعد کی کہانی دیکھ لیں. 1948 میں تو انسرجنسی شروع ہو گئی تھی, پھر 1956 سے 59 تک رہی, پھر 60s میں ہوئی, پھر 61 سے 63 تک آپریشن ہوا, پھر 70 کی دہائی میں ہوئی. آپ کی یہ جتنی انسرجنسی ہے اس کے دوران آپ خود سوچیں, یعنی کہ یہ سوال ہے, ظاہر ہے کہ اس میں ریاست کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں کہ آپ کا کام تھا, آپ ناکام ہوئے, آپ نے نہیں کیا. حکومتیں سکسیسو ناکام ہوئیں, انہوں نے پولیٹیکلی ہینڈل نہیں کیا. شاید ان کے ہاتھ میں معاملات ہوتے, وہ پولیٹیکلی ہینڈل کرتے, چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں. لیکن آپ ذرا کبھی خود اپنے گریبان میں بھی جھانکیں, اپنے آپ سے بھی سوال کریں کہ کس کس سردار نے وہاں طاقت کے اور ریسورسز کے حصول کے لیے کس کس کی ایما کے اوپر وہاں کیا کیا کھیل کھیلا. صحیح, اپنا بھی تو ذرا گریبان سامنے رکھیں نا. اب بتائیں آپ لوگوں کو کہ وہاں پر جو انسرجنسیز ہوتی رہیں, جب انسرجنسی ہو رہی ہوتی ہے تو کاروبار نہیں آتے. ایک بندہ جو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, آپ خود سوچیں گے پنجاب میں ایک بندہ ہو جس کی ٹوٹل جمع پونجی 3 سے 5 کروڑ روپے ہو, اور ایک نسبتاً اب ماضی کی بات کر لیں, ایک اچھا وہ ہو جو وہاں پہ جا کے کاروبار کے اگر بہترین مواقع اویلیبل ہیں, اس کو لٹ جانے کا, چھن جانے کا, مارے جانے کا خدشہ نہ ہو, تو وہاں جا کر کیا کرے گا؟ وہاں جا کے فیکٹری لگائے گا, وہاں سے وہ پتھر نکال رہا ہوگا, کوئی بھی ہو, ماربل سندھی نکال رہا ہو, ہوگا, پنجابی ہو, سب کے کوئی بھی لیے آئے گا, دنیا بھر سے کوئی بھی آئے گا. وہاں پر کیا کرے گا؟ کاروبار کرے گا. کاروبار کرنے کے لیے کیا, اگر کوئی بندہ آ رہا ہے یورپ سے, تو کیا وہ یورپ سے اپنے لیے لیبر بھی لے کر آئے گا؟ کسی کو سپروائزر رکھے گا, کسی کو کسی جاب پہ رکھے گا, کسی کو وہاں پر حساب کتاب کے لیے اکاؤنٹنٹ رکھے گا. وہ روزگار کس کو ملے گا؟ وہ وہاں پر رہنے والوں کو ملے گا. اگر وہاں پر ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت انٹرنیشنل پاورز کی ایما کے اوپر انڈیا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے افغانستان کے ٹیرر لانچ پیڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں پر آ کے غدر مچائیں گے, اور وہاں پر فائرنگ ہوگی, وہاں پر لوگ جا کر بسنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, وہاں کی تو آبادی کے لوگ باہر جا رہے ہوں گے. آپ اس بنیادی مسئلے کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں بتاتے؟ اب آپ فیکٹ سامنے رکھیں نا کہ لڑنے والے کون ہیں یہ کر رہے ہیں. اور احساس محرومی اسی طریقے سے پیدا ہوا, انسرجنسی کریٹ ہو گئی اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کئی دہائیوں تک وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ رہی. بھائی لوگ نہیں وہاں پر جا کر انویسٹ کر رہے, لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ ہے نا. یہ ظاہر ہے کہ یہ سوالات بہت درست ہے کہ وہاں پر تعلیم کی اور اس کی بنیادی ذمہ داری حکومت ہی کی ہے, کسی اور کے اوپر آپ اس کو پاس آن نہیں کر سکتے. اور اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کرنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے, جس صوبے میں اتنے ذخائر خزانے موجود ہوں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو اس کے اوپر حصہ مانگنے والے یا اس تمام معاملے میں, کیا بلوچستان میں جو اسمگلنگ ہوتی ہے, یہ ساری صورتحال ہے, اس میں باقی سارے پاک صاف ہیں؟ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. سردار صاحب کو جو ہے وہ اپنے دیگر جو اپنے علاقے کے ہم علاقہ لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کرنی چاہیے. وہاں پر ظاہر ہے کہ یہ بات درست ہے کہ لوگوں کے پاس احساس محرومی ہے, لیکن احساس محرومی آپ کو 12-15 لاکھ کی 18-20 لاکھ کی M16 گن نہیں لے کے دیتا. آپ کو احساس محرومی جو ہے وہ نائٹ ویژن گوگلز نہیں فراہم کر سکتا. احساس محرومی آپ کو تھرمل سینسرز نہیں فراہم کر سکتا. احساس محرومی جو ہے وہ آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ لڑائی بھڑائی کے ایکوپمنٹ اور ٹریننگ نہیں فراہم کرتا.
اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کو کوئی اسپانسر کرنے والا ہے، ان کا کوئی بروڈنگ گراؤنڈ نرسری بھی موجود ہے. اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، اگر مجھے بتا دیں، چلیں سب کچھ چھوڑ دیں، یہ ساری باتیں غلط ہوں گی، یہ ان سارے آرگومنٹس کو آپ پھینک دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نریندر مودی انڈیا کا وزیر اعظم لال قلعے کے سامنے انڈیا کے جشن آزادی پہ جو ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے 15 اگست کو، لال قلعے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کن کا کہتا ہے کہ میں بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں؟ بلوچیوں کے ساتھ ایکس وائی زی کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا رابطے میں، بلوچیوں کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ ہوگا. اور ہمیں دو ممالک کا معلوم ہے کہ جو اوپنلی نام لے کر بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہم نے بی آر آئی کو فلاپ کرنا ہے. ہم نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر انڈیا کا کیا اوپن موقف نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف؟ کیا اس کو بائی پاس کرنے کے لیے وہ کوئی اور ایفرٹس نہیں کر رہے؟ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ساتھ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. ان دونوں کا بڑا اوپن اس کے حوالے سے وہ ہے. کس نے انویسٹمنٹ کی تھی اسی کو فلاپ کرنے کے لیے؟ چابہار میں وہ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کے لیے. ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے وہ بھی اسی کا تریاق ڈھونڈنے کے لیے، اسی کو بائی پاس کرنے کے لیے. یعنی آپ کولیبریٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ تعاون نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو فلاپ کرنا چاہتے ہیں. چائنا کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو گریٹ پاورز رائیولری ہے اس نے ایک پراکسی جنگ کریٹ کیا. پہلے سوویت یونین کے افغانستان، وارم واٹرز، اس رسائی اور وہ سارا ایک معاملہ تھا، اس کے تحت یہ چلتا رہا. ہمارے ہاں ڈیسیژن میکرز نے بالکل بہت ہی غلط فیصلے کیے ملک کے. اور پھر ان لوگوں کو گلے لگانا چاہیے. مطلب آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بلوچ عام پسا ہوا بندہ ہے، اس کو تو یہ سمجھ لیں، اس کو کنفیوژن یہاں پر ہے کہ آپ اٹھا کر کہیں کہ جناب جائیں اپنا لہو جو ہے وہ پنجاب میں کسی کے ہاتھ پہ تلاش کر لیں، یا اسلام آباد میں یا کراچی، کیونکہ یہاں پر سارے وہ ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے تو وہاں پر جو لوگ اس تمام اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، جس نے فائدہ اٹھایا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، انسرجنسی جس نے کریٹ کروائی ہے، کیسے ہو جاتی ہے؟ ایسے بغیر پیسوں کے تو نہیں ہوتا. ایک بندے کی ایک سولجر کو مینٹین کرنے کا خرچہ اگر آپ سوچ لیں نا، ایک بندے کو آپ نے اس کو نان نفقہ کرنا ہے، اس کے گھر والوں کا اخراجات کرنے ہیں، وہ مارا جاتا ہے، ان کو کوئی تھوڑا سا آپ نے ان کی روٹی پانی کا خیال رکھنا ہے. کوئی بندہ اگر جو لڑ رہا ہے اس کے پاس جو گیجٹس ہیں، یہ جو 33 دہشت گرد مارے گئے ہیں، آپ کو تو صرف ان 33 دہشت گردوں کے پاس جو جعفر ایکسپریس والے انسیڈنٹ میں انوالو تھے، آپ ان کا صرف اسلحہ جو وہاں پر موجود تھا نا، ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ واکی ٹاکیز اور یہ ساری چیزیں موجود تھی، ان کو رکھ کے یہ بتا دیتے کہ اگر ان کو خریدا جائے جا کر مارکیٹ سے تو ان کی قیمت کتنی ہے. تو وہ جو قیمت ہے وہ قیمت محرومی سے نہیں پھر وہ جو پسا ہوا ہے وہ یہاں پر اصل میں جو سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ نقصان ہے نا، وہ وہاں کا آدیواسی وہ بندہ ہے جو امن پسند ہے، جو اس ملک کا ایکول سٹیزن ہے، تمام اس کے پاس رائٹس ہیں، لیکن وہ جا کر اپنے سامنے اجاڑ بیابان دیکھتا ہے. نہ بندے کی ذات، کئی 100 کلومیٹر آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی بہتر میڈیکل فیسلٹی نہیں ملتی. سڑکیں آپ کی جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں. پھر جہاں سے گیس نکل رہی ہے ان کو گیس دستیاب نہیں. اور پھر یہ جو ماہی گیروں کا مسئلہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت پینے کا سب سے بڑا مسئلہ کہ گوادر میں پینے کے پانی کا مسئلہ. اور پھر ڈی سیلینیشن پلانٹ لگنے کے بعد بھی جو لوکل پاپولیس ہے اس کو پرائورٹی دینا، وہ دیٹ از رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ، جہاں پر لیگ کرتے ہیں. اور پھر جن لوگوں کو وہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو وہاں پر طاقت دی جاتی ہے، وہ بھی یعنی کہ اس طریقے سے جینوئن عوام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پک کر کے کسی کو پالش کر کے آپ کہیں کہ جناب اس کو کوئی سردار مانگ لیں. آپ ان سرداروں کو جینوئن کنسرنز ہیں، بیٹھ کر اگر آپ اپنی اناؤں میں پڑھ کر، ریاست بھی اور حکومتیں بھی یہ سوچیں گی کہ جناب نہیں، ہم کیسے یہ بات ہوگی تو سرنڈر ہوگا. اور بھائی سرنڈر کیا ہوگا؟ وہ آپ کے اپنے لوگ نہیں ہیں، آپ کے ملک کا حصہ نہیں ہے. آپ ان کو برابر کے حقوق دیں، آپ ان کے تمام جائز مطالبات اس سے اوپر بڑھ کر ان کے لیے کریں اور پھر اس ایشو کو سالو کریں. ادروائز یہ جو اس وقت صورتحال کریٹ ہوئی ہے، دیٹس ویری ڈینجرس، اسپیشلی جب آپ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.